بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے اور اب عید کے بعد ہر صورت دمادم مست قلندر سڑکوں پر ہوگا. گرینڈ اپوزیشن الائنس شروع کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میری بات, اب میں اگر اس کو لوں, کیا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی مارچ کریں گے؟ مجھے ممکن نظر نہیں. کیونکہ سب سے بڑا پتہ تو وہی ہے. کیا جماعت اسلامی تحریک انصاف کے کسی اسلام آباد ڈی چوک پر چڑھائی کے میں شریک ہوگی؟ وہ تو اعلان کہتے نہیں ہو. دیکھیں نا, شاید خاقان عباسی صاحب کی پارٹی کی کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا مطلب ہے آپ سمجھے نا, پچھلے دنوں مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پول ٹویٹ کیا تو 94% مسلم لیگ نون کے حق میں آ گیا. تو ان کا تو یہ پاپولیرٹی یہ ہے. تو میرے خیال میں اب جب آپ کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کا, دیکھیں اپوزیشن کے الائنس کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے بڑا بریک تھرو بتاؤں کب ہوگا؟ کیا کب؟ جب مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوگا. جی دیکھیں وہ ابھی بھی کے پی میں اپوزیشن میں ہے اور آپ مرکز میں ان کے ساتھ پولیٹیکل ارینجمنٹ کا مطلب کچھ لے دے. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دے. مطلب ہم دیکھیں ایک جو پاسبلٹی ہے, دیکھیں آپ انہیں کے پی کی حکومت تو نہیں دے سکتی پی ٹی آئی, لیکن بڑی قربانی کرنا پڑ کی بھی ہو سکتی ہے. ہاں, اب یہ بہت گفتگو چل رہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر عمر ایوب صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں اور مولانا فضل الرحمان صاحب قائد حزب اختلاف بن جائیں. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب قائد حزب اختلاف بن جاتے ہیں تو پھر مجھے گرینڈ اپوزیشن الائنس نظر آتا ہے. کیونکہ چلیں آپ نے کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ تو کیا نا مولانا کے ساتھ کہ آپ کے ووٹوں سے مولانا قائد حزب اختلاف بن گئے. پہلے آپ نے مولانا کو صدارتی امیدوار نہیں بنایا, آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بنایا. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس بھی کوئی اسٹریٹ پاور موجود نہیں ہے جو آپ کے کسی کام کی ہو. مارنگ بلوچ کی بھی بہت بات کی جا رہی ہے. دیکھیں مارنگ بلوچ کے پاس بھی پنجاب اور کے پی میں کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, لیکن اگر وہ چڑھائی کرنا چاہیں بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لا کر, لیکن وہ بلوچستان کے ساؤتھ کے لوگ وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے. پہلے تو پہنچے تھے. نہیں, وہ بہت تھوڑی تعداد تھی نا, 200 500 ہزار. تو پی ٹی آئی کا مسئلہ تو 200 500 ہزار سے نہیں نا, اسٹیج سج سکتا ہے مارنگ بلوچ سے. اگر آپ نے کوئی فوج کے خلاف نیریٹو بنانا ہے, کوئی آپ کو اگریسو تقاریر فوج کے خلاف چاہیے, تو وہ مارنگ بلوچ آپ کے سٹیج کو رنگ دے دے گی. اور اس کو اگر آپ نے اینٹی آرمی بنانا ہے تو مارنگ بلوچ بہت ساری ایسی باتیں کر سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی خود نہ کرنا چاہے, لیکن مارنگ بلوچ کو استعمال کر لے فوج کے خلاف. تو وہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ اور مارنگ بلوچ کو بھی ایک سٹیج مل جائے گا. ویسے تو وہ خود تو پنجاب میں یا اسلام آباد میں کوئی بہت بڑا جلسہ یا اسٹریٹ پاور نہیں کر سکتی ہیں. وہ بلوچستان میں بھی وہ جب کرتی ہیں تو عورتوں اور بچوں کے کور میں کرتی ہیں, ہیومن شیلڈ میں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑی اسٹریٹ پاور تھی. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل کور کی ضرورت ہے, وہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دے سکتے ہیں. دوسرا انہیں ضرورت ہے کسی نہ کسی طرح, میرا مطلب ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی جو مارنگ بلوچ دے سکتے.